آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقربو نہ تم قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم جبکہ تم سکارا نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلمو تمہیں علم ہو، ما تقولون جو تم کہتے ہو، ولا اور نہ جنوباً حالت جنابت میں، الا عابری مگر عبور کرنے والے ہو، سبیل راستے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلو تم غسل کر لو۔ عابری سبیل کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جنبی شخص کو مسجد سے گزرنے کے بغیر کوئی راستہ ہی نہ ہو تو وہ مسجد سے گزر سکتا ہے، مگر نماز کے لیے یا کسی دوسرے کام کے لیے مسجد میں رک نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں سویا ہوا تھا اور اسے احتلام ہو گیا تو بیدار ہونے پر وہ مسجد میں رکے نہیں بلکہ وہاں سے فوراً نکل جائے۔ وَإِنْ اور اگر كُنْتُمْ ہو تم مرضى بیمار، او علی سفر یا سفر پر، او جاء احد یا آئے کوئی، منکم تم میں سے، من الغائط قضاء حاجت سے، او لامستم یا تم نے صحبت کی ہو، النساء عورتوں سے، فلم پھر نہ، تجدو پاؤ تم، ماء پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، فامسحوا پھر تم مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان بلا شبہ اللہ ہے، عفوا بہت معاف کرنے والا، غفورا بڑا بخشنے والا۔ یعنی نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے، جب نشہ اتر جائے اور انسان خود اپنی گفتگو کا معنی و مقصود سمجھنے لگے تب نماز میں شریک ہو۔ دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ صحابہ کو مدعو کیا، کیونکہ شراب حلال تھی اس لیے شراب کا بھی انتظام تھا۔ لوگ کھا پی کر فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ انہوں نے نماز میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی اور ایسی غلطی ہو گئی کہ معنی ہی بدل گیا۔ اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت تک صرف نماز کے وقت شراب کی ممانعت تھی،
پہلی دفعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں گزر چکا ہے، جس میں شراب کو صرف برا کہا گیا تھا، جس پر کچھ مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اکثر نے نہ چھوڑی، بلکہ نشے کی حالت میں ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تقریباً 4 ہجری میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، پھر کچھ عرصہ بعد شراب کو پوری طرح چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب کے حرام ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی اور وجہ سے مثلا نیند وغیرہ کے سبب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ آدمی کو اپنی زبان پر قابو نہ رہے تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیند کا غلبہ اس قدر زیادہ ہو کہ نماز کے الفاظ ادا کرنے میں دقت ہو رہی ہو تو نماز کو نیند کے پوری ہونے کے بعد ادا کیا جائے، تاکہ جو پڑھو سمجھ کر پڑھو۔ یعنی نماز کے وقت 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک یہ کہ نشے کی حالت میں نہ ہو تاکہ نماز کا مطلب سمجھ سکو، دوسری ہے کہ نماز کے لیے طہارت یعنی جسم کی پاکیزگی ضروری ہے، اور ضروری حکم نماز کی ادائیگی کے لیے یہ دیا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ نماز کے لیے طہارت فرض ہے، لہذا عام حالت میں تو وضو کرنے سے یہ طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جنبی آدمی کے لیے نماز سے پہلے غسل فرض ہے، خواہ یہ جنابت احتلام کی وجہ سے ہو یا صحبت کی وجہ سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو وضو کے لیے یا جنبی کو غسل کے لیے پانی میسر نہ آئے یا کوئی ایسا بیمار ہو جسے پانی کے استعمال سے نقصان پہنچتا ہو تو ان صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تفصیل یہ بیان کی گئی ہے، سو کر اٹھو یا رفع حاجت کر کے ہو یا پھر عورت سے ملاپ کر کے آئے ہو، غسل کی ضرورت ہو اور پانی میسر ہے تو غسل کر کے پھر نماز قائم کرو۔ لیکن اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی استعمال کرنا طبی لحاظ سے منع ہو یا پھر سفر میں ہو اور غسل کرنا یا وضو کرنا ممکن نہ ہو تو ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے پانی کا بدل مٹی کو بنانے کی اجازت دی ہے، جس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم پانی نہ پائیں تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ دوسری یہ کہ نماز کسی حالت میں بھی چھوڑی نہیں جا سکتی۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے، نمبر 1 دل سے نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، نمبر 3 پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیرنا۔ تیمم انسان کے لیے سہولت ہے تاکہ انسان ہمیشہ نیکی اور پاکی پر قائم رہ سکے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، پس جب پانی پاوے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالے، یعنی اسے وضو یا غسل کر لے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر برسہ برس تک ایک آدمی وضو یا غسل کے لیے پانی نہ پائے تو تیمم اس کے لیے برابر کافی ہوتا رہے گا۔ البتہ جب پانی میسر ہو جائے گا تو غسل یا وضو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ قریب سارے ائمہ امت اس پر متفق ہیں کہ جس شخص پر غسل واجب ہو، پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا بیماری کی مجبوری سے اس نے بجائے غسل کے تیمم کیا ہو تو اس کو جب پانی مل جائے گا یا بیماری کا عذر ختم ہو جائے گا تو غسل کرنا اس پر واجب ہوگا۔ بسا اوقات آدمی ایسی حالت کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ غسل یا وضو کرنا اس کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی آدمی ایسی جگہ ہوتا ہے کہ غسل یا وضو کے لیے وہاں پانی ہی میسر نہیں ہوتا۔ ان حالات میں اگر بلا غسل بلا وضو یوں ہی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا کہ ان اتفاقات سے طبیعتیں ترک طہارت کی عادی بنتی، دوسرا اس سے بڑا ضرر یہ ہوتا کہ غسل اور وضو کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری کا جو اہتمام محسوس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس حاضری کی عظمت، اس کے تقدس کا جو تصور ہم پر چھایا ہوا رہتا ہے وہ مجروح ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مجبوری کے ایسے حالات میں تیمم کو غسل وضو کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ اب غسل اور وضو سے مجبوری ہونے کی بنا پر جب آدمی نماز کے لیے تیمم کا اہتمام کرے گا تو اس کی عادت اور اس کے ذہن پر انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی غلط اثر نہیں پڑے گا۔ علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف جو اوتو دیے گئے نصیباً کچھ حصہ من الکتابی کتاب کا یشترون وہ خریدتے ہیں الضلالۃ گمراہی کو ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ السبیل راستے سے۔
فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، اس سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں مشرکین کی طرز عمل سے متنبہ کرنے کے بعد درمیان میں ضرورت کے کچھ مسائل مثلا شراب، نماز، تیمم وغیرہ ذکر کرنے کے بعد یہود کے فریب، ان کے دشمن کا ذکر تفصیل سے شروع ہو گیا ہے۔ یہود کو تیمم میں بھی مسلمانوں سے حسد تھا، اسی حسد کی بنا پر وہ خود مسلمان ہونے کی بجائے چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے۔ نصیبا من الکتاب، یعنی انہیں کتاب کا کچھ حصہ ہی ملا ہے، باقی ضائع کر بیٹھے ہیں۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ جو حصہ ملا ہے اس کے الفاظ ملے ہیں، عمل کا حصہ عطا نہیں ہوا۔ اور یہ بھی کہ تورات میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو معلوم کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت معلوم نہ کر سکے۔ یہاں عبادات و معاملات کے بیان کے بعد یہودیوں کا ذکر دوبارہ کیا جا رہا ہے تاکہ موجودہ وقت کے مسلمانوں کو پھر سے یہودیوں کی خصلت بد سے خبردار کیا جائے، کیونکہ وہ مسلسل مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ اہل کتاب یہودی کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ بے شک یہ بڑی مقبول قوم تھی، ان کو کتاب کچھ حصہ دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے دنیاوی فائدوں کے مطابق کتاب کے مضامین کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دیا ہے۔ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم ان سے بس خبردار ہو، ان سے بچ کر رہو، یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تمہارے دشمن کو خوب طرح جانتا ہے، کیونکہ تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے جو کہ بہترین حمایت کرنے والا، بہترین مددگار ہے۔ لہذا تم بے فکر ہو کر پورے خلوص محنت سے دین کی سربلندی کے لیے کام کیے جاؤ۔ واللہ، اور اللہ عالم، خوب جانتا ہے، بیادائکم، تمہارے دشمنوں کو، وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ، ولیاً، دوست، وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ، نصیراً، مددگار۔ فرمایا واللہ اعلم بیادائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ان دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہارا یقین اللہ مالک الملک پر مضبوط رہا اور تم حق بات پر جمے رہے تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ وکفا باللہ ولیٰ، اور اللہ کافی ہے کارسازی کرنے والا۔ تم اسی کو کارساز سمجھتے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے رہو، اسی پر بھروسہ رکھو۔ وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ اور خدا کی مدد پر بھروسہ رکھو گے، اپنے دین پر قائم رہو گے تو کوئی دشمن تمہیں ذکر نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اصول کی بات ہے کہ دشمن کا وار اسی وقت کارگر ہوگا جب تم اپنے دین سے پھسل جاؤ گے، خدا تعالی کی ذات پر اعتماد کمزور پڑ جائے گا، اعتقاد بگڑ جائے گا، گناہ کا ارتکاب کرنے لگو گے۔ ہاں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بتا دیتا ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے دین پر قائم رہتے ہوئے دشمنان دین کا مقابلہ کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہاں کہاں کامیابی عطا کی، بدر و حنین میں کیسے اسباب پیدا کیے، تبوک، یرموک، کاسی کی جنگوں میں مسلمانوں کو کس طرح مدد فرمائی۔ جب تک مسلمان اللہ کے دین پر قائم رہے اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی، اور جب ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئیں، خلافت اڑ گئی، مسلمان برطانیہ، امریکہ، روس سے مغلوب ہو کر رہ گئے، ہر جگہ ذلت خواری کا منہ دیکھنا پڑا۔ آج ہماری حالت بھی یہودیوں سے کسی طرح کم نہیں، عقائد بگڑ چکے ہیں۔ اللہ کے عظیم کتاب الفاظ کا احترام ضرور ہے مگر نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس پر کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔